بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے دا انڈس ریور پلینس، یعنی دریائے سندھ کا میدانی علاقہ۔ دا مائٹی ریور انڈس از اباؤٹ 2900 کلومیٹرز لانگ۔ یہ جو بڑا طاقتور دریائے سندھ ہے یہ تقریباً 2900 کلومیٹر طویل ہے۔ لانگ مین طویل۔ It starts high up in the Himalaya mountains near a lake called Mansarovar in Tibet۔ یہ شروع ہوتا ہے اونچائی میں کوہ ہمالیہ یا ہمالیہ ماؤنٹین سے منصوراور لیک کے قریب جو تبت میں ہے، یعنی تبت میں منصوراور جھیل کے قریب یہ ہمالیہ ماؤنٹین سے شروع ہوتا ہے۔ From here یہاں سے the river flows west through a deep valley between the Himalayas and the Karakoram range until it reaches پاکستان۔ یہاں سے یہ ریور بہتا ہے مغرب کی جانب ایک گہری وادی میں۔ ویلی مین وادی، پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے اس کو ویلی کہتے ہیں۔ ایک گہری وادی میں بہتا ہے ہمالیہ یعنی ہمالیہ اور کراکورم رینج کے درمیان ایک گہری وادی میں یہ بہتا ہے۔ until it reaches پاکستان، یہاں تک کہ جب وہ پاکستان پہنچتا ہے۔ It is joined by many streams and rivers such as the Gilgit and the Hunza۔ اس کے ساتھ بہت سارے streams میں چشمے، آبشار یا ندیاں، اس کے ساتھ اور بھی ساری ندیاں ملتی ہے یا ملی ہوئی ہے، اور ریورز مین دریا، سچے جیسا کہ گلگت اور ہنزا۔ It then begins its long journey south through پاکستان۔ پھر اس کے بعد یہ اپنا طویل سفر شروع کرتا ہے پاکستان کے جنوب کی جانب۔ ساؤتھ مین جنوب۔ یہاں دیکھ لے بیٹا، یہ کوہ کراکورم ہے، کراکورم رینج ہے، اس کے درمیان سے ریور انڈس بہہ رہا ہے یعنی شروع ہے۔ The river Indus flowing past the Karakoram mountains۔ یہ دیکھ لے بیٹا۔ The Indus turns south at a point about 200 kilometers north of Islamabad۔ دریائے سندھ، the Indus turns mean دریائے سندھ مڑتا ہے جنوب کی جانب ایک مقام پر تقریباً 200 کلومیٹرز شمال میں، اسلام آباد کے شمال میں، تقریباً 200 کلومیٹر اسلام آباد کے شمال میں یہ انڈس دریائے سندھ یہ مڑتا ہے ساؤتھ کی جانب۔ Its winding course takes it downhill, cutting through mountain gorges, twisting and turning till it reaches the Potohar Plateau۔ Its winding course takes it downhill یعنی اس کا راستہ اس میں گھماؤ ہے، گمی ہوئی ہے، یعنی ٹرننگ پوائنٹس ہے اس میں، یہ اس کو نیچے لاتی ہے، پہاڑوں میں سے نیچے لاتی ہے۔ کٹنگ تھرو ماؤنٹین گورجز یعنی پہاڑوں کو کاٹتی ہوئی، گورجز مین وہ گھاٹی جس میں سے ندی بہتی ہو، تو ماؤنٹینس کو کاٹتی ہوئی، ٹویسٹنگ اینڈ ٹرننگ گھومتی ہوئی، ٹل اٹ ریچ دا پوٹوہار پلیٹو یہاں تک کہ جب وہ سطح مرتفع پوٹوہار سطح مرتفع تک پہنچتی ہے یہ دریائے سندھ۔ From here it continues into the Punjab plain to a place called کالاباغ۔ یہاں سے یہ مسلسل بہتا ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں جو کہلایا جاتا ہے کالاباغ، یعنی کالاباغ کے مقام پر یہ پنجاب کے پلین میدانی علاقے کی جانب یعنی کالاباغ کی جانب یہ بہتا ہے۔ It then flows down towards the Sindh plain۔ پھر پنجاب کے میدانی علاقوں سے یہ سندھ کے میدانی علاقے کی جانب بہتا ہے نیچے کی طرف۔ On its journey as far as Kalabagh, the Indus is less than half a kilometer wide, but it is fast flowing۔ اپنے سفر کے دوران کالاباغ کے مقام سے انڈس دریائے سندھ یہ آدھے کلومیٹر سے بھی کم وسیع ہوتا ہے، لیکن یہ بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہے۔ It is narrow because it flows through a
through deep gorges between the mountains on either side. یہ بالکل تھنگ ہوتا ہے کیونکہ یہ بہتا ہے ایک گہری گاٹھی میں، ماؤنٹینز کے درمیان ایک گہری گاٹھی میں یہ گزرتا ہے on either side، ایک سائڈ پر. when it reaches the plain، جب یہ میدانی علاقوں میں پہنچتا ہے the river spreads out into a much broader channel، جب یہ میدانی علاقوں میں پہنچتا ہے تو دریائے سندھ بالکل پھیل جاتا ہے، ایک بہت بڑے نہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے. about 16 kilometers wide، تقریباً 16 کلومیٹر یہ وسیع ہو جاتا ہے. its course becomes much straighter and slower as it flows through the plains، اس کا راستہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور یہ بالکل سلو بہتا ہے جب یہ میدانی علاقوں میں سے گزرتا ہے. یعنی دریائے سندھ جب میدانی علاقوں میں سے گزرتا ہے تو یہ بالکل سیدھا، اس کا راستہ بالکل سیدھا ہوتا ہے اور یہ بہت سلو بہتا ہے. about 650 kilometers before the end reaches the Arabian Sea. It is joined by the other great rivers of the Punjab، جہلم، چناب، راوی اینڈ ستلج. تقریباً 650 کلومیٹر دریائے سندھ کا عربین سی میں یعنی بحیر عرب میں گرنے سے پہلے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر. It is joined by the other great rivers of the Punjab، اس کے ساتھ پنجاب کے اور بھی عظیم دریا اور بھی بڑے دریا اس کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی دریائے سندھ کے ساتھ ملتے ہیں. دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج. These tributaries join up at Panjnad and flow together before joining the Indus at Mithankot. یہ دریا یعنی دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج یہ پنجند کے مقام پر ایک ہو جاتے ہیں اور ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جب تک یہ دریائے سندھ میں داخل ہونے سے پہلے پنجند کے مقام پر ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور میٹھان کوٹ کے مقام پر یہ دریائے سندھ کے ساتھ ملتے ہیں. In summer, the snow and ice in the mountains melt and the water flows into the streams and rivers. گرمیوں کے موسم میں برف پہاڑوں پر جو برف ہوتی ہے وہ پگھل جاتی ہے، میلٹ مین پگھل جانا. and the water flows into the streams and rivers، اور یہی پانی ندیوں اور نالوں میں اور دریاؤں میں گرتا ہے. This is why the Indus becomes a fast flowing river at this time، یہی وجہ ہے کہ دریائے سندھ اس ٹائم بہت تیزی کے ساتھ بہتا ہے. It is also why floods sometimes occur on the plains، یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار ایک مرتبہ پھر پڑھتے بیٹا. It is also why floods sometimes occur on the plains، یہی وجہ ہے کہ میدانی علاقوں میں کبھی کبھار سیلاب آ جاتے ہیں. and why dams have to be built to save the water from being wasted، اور یہی وجہ ہے کہ ڈیمز بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی کو سٹور کرے ضائع ہونے سے پہلے، یعنی ضائع ہونے سے پہلے پانی کو سٹور کیا جاتا ہے ڈیمز میں. The Indus Plains provide Pakistan with its best agricultural land، دریائے سندھ پاکستان کو ایک زبردست ایگریکلچر لینڈ مہیا کرتا ہے. مین کہ دریائے سندھ کی وجہ سے دریائے سندھ جن علاقوں پر بہتا ہے، جن علاقوں پر سے گزرتا ہے تو وہاں کی مٹی بہت زرخیز ہے، وہاں کی زمین ایگریکلچر لینڈ ہے، ایگریکلچر کھیتی باڑی کے لیے موزوں زمین ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کا زیادہ تر انحصار ایگریکلچر پر ہوتا ہے. Canals carry the river water to many places in the plains، providing farmers with plenty of water for their crops. Canals mean نہریں دریا کے پانی کو لے جاتا ہے مختلف علاقوں میں، میدانی علاقوں میں دریا کا پانی لے جاتی ہے یہ نہریں
providing farmers with plenty of water for their crops, تاکہ فارمرز کو یعنی فارمرز مین یعنی کسانوں کو پانی مہیا کرتی ہے اپنے کھیتوں کے لیے. A large part of the population lives in this area. A large part of the population lives in this area. پاکستان کی آبادی کا بہت زیادہ حصہ ان علاقوں میں یا ان علاقے میں یعنی دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے، ان علاقے میں رہتی ہے. Most of our big cities and towns are in the Indus Plains. ہمارے بہت زیادہ سٹیز بگ سٹیز مین بڑے بڑے شہر اور قصبے دریائے سندھ کے کنارے آباد ہے، یا دریائے سندھ کے کنارے دریائے سندھ جن علاقوں پر سے گزرتا ہے وہاں پر ہمارے بہت زیادہ بڑے بڑے شہر اور ٹاؤنز مین قصبے آباد ہے. اور ظاہری بات یہ ہے بیٹا کہ جہاں پر پانی اویلیبل ہو، وہاں کی مٹی زرخیز ہوگی، وہاں پر لوگ زیادہ رہیں گے. مین کہ جن علاقوں میں پانی وہاں پر مقدار میں موجود ہو تو لوگ اس علاقے کو بہت زیادہ ریفر کرتے ہیں، وہاں پر رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور چونکہ دریائے سندھ پاکستان کے پنجاب کے جنوب میں بہتا ہے تو پنجاب کی زمین بہت زرخیز ہے، وہاں پر بہت زیادہ فصلیں ہوتی ہے. تو دریائے سندھ کے کنارے یا دریائے سندھ جن علاقوں پر سے گزرتا ہے تو وہاں پر بہت بڑے بڑے شہر اور قصبے آباد ہے دریائے سندھ کے میدانی علاقوں میں. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا سبق، امید ہے آپ لوگوں نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما